औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, मुनासिब कद शख्सियत में चार चांद लगा देता है, वहाँ इंसान को पुरएतमाद भी बनाता है। वो लोग या वो बच्चे जो कि पस्त कद या छोटे कद के मालिक होते हैं, वो न सिर्फ एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं बल्कि मुआशरे में दूसरे लोगों के मजाक और तनकीद का निशाना भी बनते हैं। लोग उनको छेड़ते हैं, बोना बोना कहकर उनको एहसास कमतरी में मुब्तला रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको तेज़ी से कद बढ़ाने वाले एक घरेलू नुस्खे होम रेमेडी के बारे में बताएंगे, जिसे अगर आप कुछ अरसे तक बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका कद ना सिर्फ बढ़ना शुरू हो जाएगा बल्कि आप एक खूबसूरत और पुरवकार शख्सियत के मालिक भी बन जाएंगे। और छोटे कद की वजह से अगर आप किसी शोबे में जॉब करने से रह जाते हैं तो आपका वो ख्वाब भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से रजिस्टर्ड तबीब हूँ और एक फार्मासिस्ट हूँ। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आपके लाइक करने से एक तरफ जहां हमारी हौसला अफजाई होती है और हम फिर दूसरी इसी तरह की अच्छी वीडियोस बनाते हैं, हमें बूस्ट मिलता है। वहाँ जितने ज़्यादा लोगों तक आपके लाइक करने से इस वीडियो की रीच बढ़ती है तो तिब की मालूमात जो है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचती हैं और अगर आपकी वजह से लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं तो इस सदका जारिया में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाता है। दोस्तों, आज का जो दौर है उसमें अगर हम पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तेज़ी से छोटे कद का शिकार हो रही है। इसकी वजह नाकिस ग़िज़ा, हमारा रहन सहन में तब्दीली, वर्जिश ना करना, चलना फिरना नहीं है, गेम्स नहीं हैं, ठीक है। अब हमारी गेम्स जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर आ गई हैं और हमारे बच्चे जो है वो मोबाइल पर गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत ग्राउंड के। तो इस वजह से हमारी जो आने वाली नस्ल है वो तेज़ी से छोटे कद का शिकार हो रही है। सबसे पहले हम आपको इसके असबाब बता देते हैं। ये कि नशो नुमा के लिए, ज़िंदगी के लिए, इंसानी जिस्म की ग्रोथ के लिए जो है वो खून बहुत ज़्यादा अहम है और खून में वो तीनों चीज़ें, एलिमेंट्स, मिनरल्स, डाइट शामिल है जो कि हमारे अज़ा की ज़रूरत है। खून तीन अहम अज्जा का मजमुआ है। इसमें रतूबात बलगमिया हैं, रतूबात सौदाविया हैं और रतूबात सफराविया हैं। तो ज़िंदगी की जो नशो नुमा है उसका जो इन्हिसार है वो पानी पर है, रतूबत पर है। तो जब किसी जिस्म में खुश्की या फिर गर्मी, रतूबात सौदाविया या फिर रतूबात सफराविया बढ़ जाती हैं तो ये दोनों रतूबात बलगमिया को कम कर देती हैं, जिसमें पानी की सतह को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। आज अगर हम देखें कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो छोटे कद का शिकार क्यों हो रही है तो हमें अपनी ग़िज़ाओं को देखना होगा। हमारी ग़िज़ाएँ नाखालिस हैं, हमारे बच्चे फ़ास्ट फूड का शिकार हैं। ये फ़ास्ट फूड जो हैं ये कार्बन का वसी ख़जाना रखते हैं और सौदा रखते हैं जो कि रतूबत बलगमिया यानी जिस्म में पानी को या रतूबत गरीज़िया को कम करती है, जिसकी वजह से कद जो है वो छोटे रह जाते हैं। दूसरे नंबर पर चटपटी चीज़ें, बर्गर, शवारमा, कोला मशरूबात, पकौड़े, समोसे, अचार, यानी हर किस्म की सौदावी या फिर सफरावी यानी मुरग़न ग़िज़ाएँ, इनके ज़्यादा इस्तेमाल से जो है जिस्म इंसानी में बलगम यानी रतूबात की किल्लत हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कद बढ़ना रुक जाता है। ठीक है। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के साथ साथ ग़िज़ाओं का भी बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप ग़िज़ाओं को तब्दील नहीं करेंगे, फ़ास्ट फूड खाना नहीं छोड़ेंगे, अपने बच्चों को इस
اژدہا سے نہیں بچائیں گے تو آپ کے بچوں کا قد بڑھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس نسخے کو تیار کرنے اور استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے غذاؤں کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ غذائیں بتا دیتے ہیں جو کہ آپ نے اپنے بچوں کو یا جس نے قد بڑھانا ہے وہ ان غذاؤں کو استعمال کریں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ قد کے بڑھنے کا تعلق جو ہے وہ 25 سال کی عمر تک ہے، اس کے بعد اس کے بڑھنے کی شرح جو ہے، رفتار جو ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو آپ نے کون سی غذائیں استعمال کرنی ہیں؟ آپ کی غذاؤں میں اخروٹ، پستہ، بادام، دیسی گھی، شہد، دودھ زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے کریلا، میتھی، پالک، کدو شریف، سبز توری، ٹینڈا، شلجم، گاجر، مولی، ٹھیک ہے نا جی، چکوترا، یہ چیزیں آپ نے زیادہ استعمال کرنی ہیں۔ دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری غذا۔ اسی طرح دودھ میں مکھن آ جاتا ہے، پھر دیسی گھی آ جاتا ہے، تو ان غذاؤں کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے نسخے کی طرف کہ وہ نسخہ آپ نے کیسے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نوٹ کر لیں یہ کہ آپ نے جو نسخہ تیار کرنا ہے اس کا پہلا جز ہے مغز بادام شیری، یعنی آپ نے بازار سے میٹھے بادام لینے ہیں، یہ 200 گرام لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کو تھوڑی دیر کے لیے پانی میں بھگو دیں، نیم گرم پانی میں۔ جب یہ چھلکا نرم ہو جائے اور بآسانی اتر جائے، ٹھیک ہے، تو چھلکا اتار کے بادام کو آپ نے خشک کر لینا ہے، اور خشک کرنے کے بعد اس کا آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے، یعنی مغز بادام شیریں 200 گرام آپ نے لینا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے سونف، اور سونف آپ نے لینے ہیں 100 گرام صاف ستھرے تازہ سونف، یعنی زیادہ پرانے عرصے کے نہ ہوں، لے کر اس کا بھی پاؤڈر کر لیں۔ تیسری چیز آپ نے لینی ہے جی اسگند ناگوری، اور اسگند ناگوری آپ نے لینی ہے 50 گرام، ٹھیک ہے جی۔ 50 گرام اسگند ناگوری لے کر اس کا بھی پاؤڈر کر لیں۔ چوتھی چیز آپ نے لینی ہے جی چھوٹی الائچی، اور چھوٹی الائچی آپ نے لینی ہے 20 گرام، اس کے دانے لے لیں، چھلکا الگ کر دیں اور دانوں کو پیس کر اس کو بھی اس میں ملا دیں۔ اور پانچویں چیز آپ نے لینی ہے جی کالی مرچ، کالی مرچ آپ نے لینی ہے 10 گرام، اس کو بھی آپ نے پاؤڈر کر کے اس میں ملا دینا ہے۔ تو اب 200 گرام آپ کے پاس مغز بادام، 100 گرام آپ کے پاس ہے سونف، یہ 300 گرام ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد 50 گرام آپ کے پاس اسگند ناگوری، تو یہ 350 گرام ہو گئے۔ اور اس کے بعد 20 گرام جو ہے وہ آپ کے پاس ہے الائچی، دانہ الائچی، اور 10 گرام ہے آپ کے پاس کالی مرچ۔ 350 اور 30 380 گرام جو ہے یہ پاؤڈر آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو 380 گرام کے دگنا، ٹھیک ہے جی، یعنی 600 760 760 گرام آپ نے اس میں کوزہ مصری ملا لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کا جو ہے نسخہ تیار ہو جائے گا۔ آپ اس کو کم مقدار میں بھی تیار کر سکتے ہیں، یعنی ساری چیزوں کا وزن آدھا آدھا کر لیں، اور یہ جو کوزہ مصری ہے اس کا وزن بھی آدھا کر لیں، ٹھیک ہے، اپنے حساب سے بنا لیں۔ تو یہ نسخہ آپ کے پاس تیار حالت میں آ جائے گا۔ تو 1 چمچ جو ہے وہ صبح دوپہر شام دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ 1 چمچ یعنی 3 گرام بڑے افراد کے لیے ہے، اور آدھی چمچ چائے والی جو ہے وہ 5 سال سے لے کر 15 سال تک کے بچوں کے لیے آدھی چمچ صبح دوپہر شام دودھ کے ساتھ۔ اس دودھ میں آپ 1 چمچ شہد بھی ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے اپنے بچوں کو، بڑوں کو جن کا قد چھوٹا ہے، نہیں بڑھ رہا، مرد، خواتین، ٹھیک ہے جی، لڑکیاں، لڑکے، بچے، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس نسخے کا کام صرف قد بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں، جن میں چند ایک درج ذیل ہیں کہ مردوں کے لیے، شادی شدہ مرد حضرات کے لیے یہ ایک قوت کی دوا ہے، مادہ منی کو بہت زیادہ پیدا کرتی ہے، گاڑھا کرتی ہے، صورت انزال کے عارضے کو دور کر دیتی ہے۔ ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں لیکن ان کا دودھ کم ہوتا ہے اور بچہ بھوکا رہ جاتا ہے، تو وہ بھی 1 چمچ دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں، دودھ کی پیدائش بڑھ جائے گی، اور بچے جو ہے وہ پیٹ بھر کر ان کو غذا ملے گی۔ یہ ایک بہترین اینٹی الرجک بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی غذا سے الرجی ہو جاتی ہے تو آپ اس وقت بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے ہاتھ پاؤں یا معدے میں یا جسم میں جلن رہتی ہو، حرارت رہتی ہو،
ان کے لیے بھی یہ نسخہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو جسم کے کسی حصے سے خون آتا ہو، بواسیر خونی بواسیر ہو، معدے میں السر ہو، کھانسی کے راستے خون آتا ہو یا کھانسی ہو، تو ان تمام صورتوں میں بھی یہ نسخہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ دبلے پتلے ہوں، موٹے نہ ہوتے ہوں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی یہ نسخہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو خشکی کی زیادتی کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو، شدید قبض رہتی ہو، پیچش رہتی ہو، تو اس مقصد کے لیے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نہ صرف پرسکون نیند آئے گی بلکہ وزن بھی بڑھے گا۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کے پیشاب میں جلن رہتی ہو، پیشاب قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ اور کم مقدار میں آتا ہو، ان لوگوں کے لیے بھی یہ نسخہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ خود تیار نہیں کر سکتے تو ہمارے دواخانے سے تیار حالت میں بھی یہ آپ کو مل جائے گا۔ اس میں ہم کچھ اور چیزوں کا بھی اضافہ کرتے ہیں، مغذیات کا، اس وجہ سے یہ جو ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے دواخانے سے یہ منگوائیں گے تو 1 پاؤ جو ہے یعنی 250 گرام یہ آپ کو 3000 میں ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نسخہ بنا کے خاص طور پر ہر گھر کے تیار کرنے کی چیز ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ چھوٹے قد کا شکار ہو رہے ہیں، تو ایسی حالت میں اس نسخے کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔